السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے 2017 لیکچرر ٹیسٹ کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ میں نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن کیا ہوگا۔ 80% جو پیپر ہے وہ سبجیکٹ سے آئے گا، یعنی کہ اکنامکس سے ہوگا۔ 20% جنرل نالج ہوگا۔ 100 MCQs دیے گئے ہوں گے، 100 نمبر کا پیپر ہوگا، 90 منٹس ہوں گے۔ 90 منٹس میں آپ نے 100 MCQs کو سالو کرنا ہے۔ نیگیٹو مارکنگ ہوگی، غلط ہونے پر 0.25 مارکس آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ اکنامکس 80%۔ انٹرمیڈیٹ لیول اکنامکس بک، سب سے پہلے ہم FA کی کتاب سے سٹارٹ لیں گے۔ اس میں جو سب سے اتھینٹک بک ہے، جو سب سے بہتر بک ہے بیسک اکنامکس سمجھنے کے لیے، جو میں نے ریڈ آؤٹ کی، وہ سر حبیب اللہ وسیر صاحب کی کتاب تھی۔ اس کے 2 پارٹس ہیں، پارٹ فرسٹ اینڈ پارٹ سیکنڈ، فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر پارٹ۔ فرسٹ ایئر پارٹ میں مائکرو دی گئی ہے، سیکنڈ میں میکرو اور اکانومی آف پاکستان ہے۔ اسی طرح کی دوسری کتاب ہے سر عبد الحلیم خواجہ صاحب کی، اس کے بھی 2 پارٹس ہیں۔ تھرڈ، آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور سٹینڈرڈ بک جو انگلش میڈیم ہو اکنامکس کی، جو انٹر لیول پر پڑھائی جاتی ہو، جس میں بیسک کانسیپٹس ڈسکس کیے گئے ہوں، آپ وہ بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بیس کو بہتر کرنے کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پر گریجویشن کی جو کتابیں ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ BA اگر آپ نے کیا ہے، BSc کی ہے یا BCom، جو اس لیول پر آپ کو بک پڑھائی جاتی ہیں، آپ وہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے سر شیخ محمد رمضان صاحب کی کتاب ہے BCom پارٹ فرسٹ اینڈ پارٹ سیکنڈ، اس کو میں نے ریڈ آؤٹ کیا تھا۔ اور سر A حمید شاہد صاحب کی بک ہیں، وہ بھی میں نے ریڈ آؤٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ شام سیریز کی کتابیں جو سیلواٹور کی ہیں، وہ مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، ان کو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، آپ ماسٹر کا سلیبس۔ سب سے پہلے آپ ماسٹر کے سلیبس کی آؤٹ لائن دیکھیں گے، جو سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں یا جو آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، یا آپ پنجاب یونیورسٹی کی جو سبجیکٹس کی آؤٹ لائن ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹر کیا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی، زکریا یونیورسٹی، جس یونیورسٹی سے بھی آپ نے ماسٹر کیا ہے، اس کا آپ سلیبس لیں گے، اس کی آؤٹ لائن دیکھیں گے۔ تقریباً سب یونیورسٹی کی جو آؤٹ لائن ہیں وہ سیم ہی ہیں، اور میجر سبجیکٹس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے مائکرو، جس آتھر کی بک آپ کو پڑھائی گئی ہے، میں نے کوٹسینیس بلاس کی بک کو ریڈ آؤٹ کیا تھا۔ میکرو میں ریچرڈ ٹی فرائن، مینکیو، ڈیلورم کی بک۔ انٹرنیشنل اکنامکس، سیلواٹور۔ انٹرنیشنل اکنامکس کو جب ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کی کیس سٹڈیز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ ادھر سے ایک آپ کا جنرل نالج امپروو ہوگا، اور انٹرنیشنل اکنامکس کو سمجھنے میں، بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ ڈیولپمنٹ اکنامکس، ٹیڈیرو کی بک ہمیں لگوائی گئی تھی، یہ بھی آپ نے کیس سٹڈی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اکانومیٹرکس، ویری ویری امپورٹنٹ، اس سے بھی آپ کے 2 یا 3 MCQs آ جاتے ہیں۔ بیسک میتھمیٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل اکنامکس۔ پبلک فائنانس، 2015 کا جب ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی 2 MCQs آئے ہوئے تھے پبلک فائنانس سے۔ لاسٹ ایئر بھی 1 MCQs پبلک فائنانس سے آیا ہوا تھا۔ تو پبلک فائنانس اگر آپ کے سلیبس میں شامل تھی تو آپ نے اس کو بھی ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے بیسکس سے لے کر ماسٹر تک کی کتابوں کو ریڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ اب ہمارے کانسیپٹس
کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. اب ہم نے جب یہ کتابیں پڑھنی ہیں تو کچھ کی پوائنٹس ہم نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے اکنامکس تھیوری جب ہم نے پڑھنی ہے تو اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ کس اکانومسٹ نے تھیوری پیش کی, اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کی اچیومنٹس کیا ہیں, اس کی بکس کیا ہے, کس بکس میں اس نے اس تھیوری کا ذکر کیا. فٹ نوٹس آپ کو یہ زیادہ ملیں گے حبیب اللہ وسیر صاحب کی بک سے, جدھر اکنامکس کا جنرل نالج شیئر کیا جاتا ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. نوبل پرائز 1969 سے لے کر 2009 تک جتنے بھی نوبل پرائز ایوارڈ کیے گئے ہیں, فیمس اکانومسٹ کا تو لازمی پتہ ہونا چاہیے, جیسے سیمیولسن ہے, لیونٹیف ہے, موڈی گیلانی. فیمس اکنامک کوٹیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اکنامکس کی جو بک ہیں کس ایئر میں یہ پبلش ہوئیں. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے ان کا آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ایئر میں اسٹیبلش ہوئیں, اس کے جو کنٹری ممبر ہیں وہ کتنے ہیں, ہیڈ آفس کدھر ہے. اکنامک سروے آف پاکستان منسٹری آف فائنانس سے آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے. پچھلے 2-3 سالوں کا تو دیکھنا ہے, اس سال کا تو دیکھنا ہے, پچھلے 2-3 سال کا بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے, انفلیشن ریٹ کیا ہے. اب ہماری جو کتابیں ہیں انٹر لیول سے لے کر ماسٹر تک وہ ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد ہم مارکیٹ سے کوئی بھی جو ایم سی کیوز بک دستیاب ہیں ان کو خرید کر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پر یہ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ یہ تمام انٹر گریجویشن اور ماسٹر کی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے, کیونکہ لیکچرر بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی. اس کے لیے بھٹی سنس کی کتاب ہے, کارواں ہے, ڈوگر ہے, اکنامک ورڈز بائی سر شیخ رمضان صاحب ہے, علمی کی کتاب ہے. یہ کتابیں لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں. بھٹی اور ڈوگر سے کئی بار ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں پی پی ایس سی کے ایگزام میں. نیکسٹ, جنرل نالج کی طرف آپ نے خاص توجہ دینی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری سلیکشن ہوئی ہے ایز اے لیکچرر وہ یہ جنرل نالج کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. 20% جنرل نالج آئے گا, اس میں انگلش کے ایم سی کیوز ہوں گے 2 یا 3, کمپیوٹر کے ہوں گے, ایوری ڈے سائنس, ہسٹری, جیوگرافی, میتھمیٹکس, اور آپ نے ڈیلی نیوز پیپر پڑھنے کے بعد اپنے جو کرنٹ نالج ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ رکھنا ہے, کیونکہ کرنٹ افیئر سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں, 1 یا 2 ایم سی کیوز آئے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو بک ریکمینڈ کروں گا کارواں کی, جنرل نالج کی بک, اور پاس پیپر ہیں امتیاز شاہد کے ایڈوانس پبلیشر کے. یہ خریدنے کے بعد آپ نے ڈیلی 1 گھنٹہ ٹائم جنرل نالج کو بھی دینا ہے. دوستو, آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. آپ کے لیے